بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بس اس نے اللہ پاک کو اذیت دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت اس طرح ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے رحمت الہی کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 بار یہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگے تو یہ مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یعنی اس کی کثرت کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان نہیں ہوتا۔ حدیث شریف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بس اس نے اللہ پاک کو اذیت دی۔ حدیث شریف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جھوٹ منافقت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حدیث شریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، حسن اخلاق۔ حدیث شریف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار۔